آج کے پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ان پاکستانیوں سے جو کہ ہیں تو دیار غیر میں لیکن وہاں پر بڑے زبردست کام کر رہے ہیں، اور اب جس خاتون سے آپ کی ہمیں ملاقات کروانی ہے یہ ہیں جی وہ خاتون جن کا نام ہے رخسانہ اسماعیل۔ برطانیہ میں یہ مقیم ہے خاتون، اور کشمیری خاتون ہیں، اور یہ برطانیہ کا ایک ٹاؤن ہے جس کا نام ہے روتھرہم، اور روتھرہم کی یہ میئر بنی ہیں۔ تو ذرا ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں میئر بننے کے ایکسپیرینس کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رخسانہ اسماعیل صاحبہ، روتھرہم کی میئر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور چونکہ عید کا موقع ہے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ خیر مبارک آپ کو بھی اور آپ کے سب ناظرین کو بھی میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ اچھا رخسانہ، دیکھیں آتی ہے برطانیہ کی تو ہم نے لندن کے میئر جو صادق خان ہیں ان کا نام سنا، بڑی فیمس پرسنالٹی۔ آپ ہیں جی روتھرہم کی میئر، تو ذرا ہمیں روتھرہم کے بارے میں بتائیں، یہ کس طرح کا علاقہ ہے، کس طرح کا ٹاؤن ہے یہ؟ جی تو روتھرہم ایک ٹاؤن ہے یونائٹڈ کنگڈم میں، تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ٹاؤن ہے۔ جیسے کہ سٹیز تو بہت بڑی ہوتی ہیں، جی یہ ٹاؤن اتنا بڑا نہیں ہے لیکن بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہاں پہ مکس ہے کمیونٹی ساری، تو جو کمیونٹی ہے وہاں یہاں کی کافی یونائٹڈ ہے اس وقت، تو اٹس اے پریولیجڈ پوزیشن ٹو بی ان۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عزت دی ہے، تو الحمدللہ یہ ایک پریولیجڈ پوزیشن ہے۔ کافی میں آنرڈ ہوں اس پوزیشن میں، اس رول میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے ریپرزینٹ کرنے کے لیے جی اپنے جو کشمیری بھائی بہن ہیں، پاکستانی بھائی بہن ہیں، ان سب کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، تو یہ کافی ایک پریولیجڈ اور آنرڈ پوزیشن ہے میرے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ چونکہ ظاہر ہے آپ کو اتنا بڑا یہ رول ملا ہے، یہ میئر کا رول جو ہے یہ ایک سیریمونیل رول ہوتا ہے، تو اس میں میئر کو کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں، رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں میئر کی، یہ بھی کچھ بتائیے گا ہمیں۔ جی بالکل، یہ ایک سیریمونیل رول ہے۔ تو یہ جو اس کا جو مین رول ہے یہی کمیونٹیز میں جانا اور کمیونٹیز کو کنیکٹ کرنا، ایک ریپرزینٹ کرنا۔ جہاں بھی آپ جائیں گے آپ روتھرہم کو ریپرزینٹ کریں گے، اپنے ٹاؤن کو بڑے فخر سے ریپرزینٹ کریں گے، ایک پازیٹیو لائٹ میں ریپرزینٹ کریں گے۔ تو یہ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں امپاور کروں ہمارے آنے والی ینگ جنریشن جو ہے، ہماری جو یہ آنے والی نسل ہے، ان کو میں امپاور کروں اس رول سے، اور جو میں کام کروں گی۔ صحیح۔ اچھا، میں جب آپ کی بایوگرافی پڑھ رہا تھا تو اس میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے کافی ینگ ایج میں والنٹرنگ کا آغاز کر دیا، کافی زیادہ آپ نے اداروں کے لیے والنٹری کام کیا، تو پھر آپ میئر کے رول تک کیسے پہنچی؟ یہ میں چاہوں گا کہ جرنی جو آپ کا ہے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کریں، فرام والنٹرنگ ٹو پالیٹکس اینڈ ٹو جی بیکمنگ اے میئر۔ تو والنٹیئرنگ میں نے جب شروع کی تو اس وقت میرے پاس ایجوکیشن بھی نہیں تھی اتنی، تو والنٹیئرنگ جب میں نے شروع کی چیریٹی سیکٹر میں نے شروع کی تھی ایک کیس ورکر کے حیثیت سے۔ اچھا، تو وہاں سے میں نے جتنے بھی آپ رولز سوچ سکتے ہیں نا چیریٹی سیکٹر میں، سبھی میں نے کیے تھے۔ اوکے، تو اب الحمدللہ اس وقت سی ای او ہوں ایک چیریٹی کی۔ ماشاءاللہ۔ تو جو یہ پولیٹیکل رول تھا کونسلر کا، یہ الیکشنز ہوئے تھے 4 سال پہلے، تو وہاں سے شروعات ہوئی تھی میری۔ اور بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے کشمیری، آپ پاکستان سے کتنا زیادہ کنیکٹڈ ہیں؟ بہت کنیکٹڈ ہوں، پاکستان میں کافی ٹریول کر چکی ہوں۔ ماشاء اللہ جب ہالیڈیز پہ آتے ہیں تو پاکستانی میں آتی ہوں، کشمیر میں، پاکستان میں، تو بہت کنیکٹڈ ہوں۔ پاکستان آ کے مجھے بہت ماشاء اللہ سکون ملتا ہے، حالانکہ میں پیدائش پاکستان کی نہیں ہوں، اچھا، تو لیکن پھر بھی پاکستان آ کے وہاں پہ ایک اپنا پن ہے، بہت سکون ملتا ہے۔ بیک گراؤنڈ میں آزاد کشمیر ایک گاؤں کی ہوں، تو مجھے ویسے بھی نیچر بہت پسند ہے، آؤٹ ڈور، یہاں پہ بھی کنٹری سائڈ مجھے بہت پسند ہے۔ تو جب میں جاتی ہوں پاکستان کشمیر میں، خاص طور پہ اپنے گھر، تو وہاں پہ بہت سکون ملتا ہے۔ روتھرہم کا اور کشمیر کا کمپیریزن کروائیں آپ سے تو کر سکیں گی آپ کے روتھرہم اور کشمیر میں کیا چیز سیم ہے اور کیا چیز فرق ہے؟ جی کمیونٹی جو اپناپن ہوتا ہے، جہاں پہ آپ ایک ٹوگیدرنس محسوس کرتے ہیں، یہاں روتھرہم میں بھی ہے کمیونٹی میں، تو آپ جب پاکستان میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہے۔ تو جو الگ ہے، آئی وڈ سے
زبان کہوں گی لیکن پھر بھی کشمیر میں بھی پاکستان میں بھی انگلش لینگویج بولی جی جاتی جی ہے. جی. الگ شاید کلائمیٹ ہے. پاکستان میں گرمیوں میں بہت گرمی ہے، برداشت نہیں ہوتی کشمیر میں، اور یہاں پہ گرمیوں میں بارش ہوتی ہے ہر وقت. ہاں یہ ہے کہ پاکستان آزاد کشمیر مسلمان ملک ہے، تو وہاں پہ اذان 5 وقت ہوتی ہے، آواز سنائی دیتی ہے. تو یہاں پہ وہ نہیں ہے، لیکن پھر یہ ایک کرسچن کنٹری ہے اور ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں. اچھا رخسانہ، ہمارے یہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ویسے تو پڑھے لکھے ہیں بہت زیادہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی حجاب کی وجہ سے، ریلیجن کی وجہ سے بڑی مشکلات ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں. تو آپ کی زندگی میں کبھی کوئی مشکلات آئی ہیں ریلیجن کی وجہ سے یا حجاب کی وجہ سے؟ دیکھیے، آپ جب سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ ڈسکرمنیشن تو ہوتا ہی ہوتا ہے. تو میرا یہ ہے کہ بالکل میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس لیے ہاں ڈسکرمنیشن کے لیے، وہاں پہ کامنٹ کرنے کے لیے ایسی ویسی میں ان کو پرائرٹائز بالکل نہیں کرتی. کیونکہ جب یہ آپ کے بارے میں آپ کو کسی قسم کی ڈسکرمنیشن ہوتی ہے یا کوئی فالس ایلیگیشنز وغیرہ آپ کے کوئی پھیلا رہا ہو، تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ رسپانس کریں. تو جب آپ رسپانس کرتے ہیں تو آپ اپنا ٹائم ان کو دیتے ہیں. تو میرا یہ ایک ہاں. اصول ہے کہ ایسے جو کی بورڈ واڑی جنہیں کہتے جی ہیں، جی جی جو لیپ ٹاپ کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے لیے میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے. یہ بڑا اچھے ویسے آپ کی اسٹریٹجی ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا انڈین میڈیا پر بھی بڑا آپ کے خلاف نیگیٹو باتیں کی جا رہی تھی. تو آپ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ یہ ہے بالکل کہ نہیں ان کو دینا اگنور چاہیے. کرو. بالکل، مطلب اگنور کر دینا چاہیے ان کو. جی جی بالکل. کیونکہ آپ کو خود ایز اے انڈیویجول آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، کیسے آپ اپنے کام پہ توجہ دے رہے ہیں، کیسے آپ کا کام امپاور کر رہا ہے دوسروں کو. تو آپ اپنی انرجی وہاں پہ لگائیں جہاں پہ پازیٹیو رول ماڈل آپ بن سکیں، ایک اچھے مسلمان بن سکیں، بالکل. پاکستانی بن سکیں. تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے، ایک اچھا سٹیزن بن سکیں، اپنے یس. کمیونٹی جو آگے پیچھے ہے ان کے لیے امپاورمنٹ کا ذریعہ بن سکے. اچھا، میئر بننے کا سب سے فن اور انٹرسٹنگ پارٹ کیا ہے؟ سب سے فن پارٹ تو یہ ہے یہ جو چین پہنا ہے. ہاں اگر مہر نہ ہوتی تو چین نہیں پہنتی. صحیح ہے. اور آئی تھنک میرے لیے جو سب سے زیادہ ہے، کیونکہ میں کمیونٹی اورینٹیڈ ہوں اور ہر وقت رہوں بھی ایسی ہی تھی میری بیک گراؤنڈ بھی. تو میرے لیے یہ ہے کہ الگ الگ انڈیویجول سے ملاقات کرنا، آرگنائزیشن سے بات کرنا، کمیونٹی میں ہماری جانا سارے رودرم میں. تو میرے لیے سب سے انٹرسٹنگ یہ ہے. اور سیکھنا ہر کسی کے بارے میں، ہر کسی آرگنائزیشن کے بارے میں. روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو مل جاتا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جیسے علم میں اضافہ ہو رہا ہے ہر دن. بڑی بات ہے کہ آپ سیکھتے بھی ہیں اور علم میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن میں اسی چین پر آؤں گا. یہ مجھے بتائیں، یہ جو چین آپ نے پہنی ہوئی ہے یہ کیا اصلی سونے کی ہے اور زیادہ یہ بھاری تو نہیں ہے یہ کیا؟ جی جی بہت بھاری ہے. اچھا. کافی بھاری ہے. اوکے. اینڈ دس از پیور گولڈ؟ جی جی. اوکے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو خواتین کا کتنا ایکٹیو رول ہونا چاہیے پالیٹکس میں، اور اس سے کتنا پازیٹیو چینج آتا ہے سوسائٹی میں؟ آنا چاہیے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ چینجز آئے ہمارے معاشرے میں، ہماری سوچ میں جو چینجز آئے، پازیٹیو چینجز آئیں، تو آنا چاہیے. کیوں نہیں آنا چاہیے؟ میرا بیک گراؤنڈ پولیٹیکل بالکل نہیں تھا، لیکن پالیٹکس میں آتے ہی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو جو سب سے ضروری اور اہم بات ہے کہ جب آپ پالیٹکس میں آتے ہیں تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا چینجز آنے چاہیے، اور پھر یس. آپ امپاور کرتے ہیں اوروں کے لیے. جو ہمارے آنے والی نسل کی بچیاں ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ رول ماڈلز ہوں. میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا رول ماڈل کون ہے تو وہ کیا بتائیں گے آپ؟ اکثر جب آپ حق اور سچ پہ چلتے ہیں تو اکیلے ہی چلتے ہیں. تو اکیلے چلنے کے لیے آپ کو کافی کانفیڈنس چاہیے ہوتی ہے، جو آہستہ آہستہ زندگی کے ساتھ آتی ہے، ہر ایک چیلنجز کے ساتھ آتی ہے. تو میرے لیے ہر ایک وہ عورت، مرد، بچہ ایک رول ماڈل ہے جو حق سچ پہ چلے. کیا زبردست بات کی آپ نے. اچھا، آپ ماشاءاللہ ریلیجس خاتون ہیں، ریلیجن کو پریکٹس کرتی ہیں، ہم سب کو ایسا کرنا چاہیے. تو ریلیجن سے آپ کو کتنی امپاورمنٹ ملتی ہے؟ کبھی نہیں.
ریلیجن کے قریب ہونا مجھے کبھی کوئی مشکلات نہیں، کچھ نہیں. البتہ جب صبح اگر فجر کی نماز میں ٹائم پہ پڑھتی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں، تو میرا جو دن ہے نا بالکل کلاک ورک کی طرح چلتا ہے. تو اگر کبھی قضا ہو جائے نماز یا طبیعت خراب ہو کسی وجہ سے، تو اس دن جتنی مرضی میں تیاری کر لوں نا، پھر بھی میرا دن جو ہے نا اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے میں کیچ اپ کر رہی ہوں. ہاں تو شروع سے لے کے جو میرا مذہب ہے، دین کی وجہ سے مجھے امپاورمنٹ ملی ہے. اوکے اچھا، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ ریلیجن سے دور ہو رہا ہے، کیا ایسا ہے؟ میں نہیں مانتی کہ ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ ریلیجن سے دور ہو رہا ہے. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہاں پہ زیادہ دین کی دین کی تعلیم حاصل کرنے کو ملتی ہے. یہاں پہ زیادہ ہے، جو ہمارے آنے والے جو بچے ہیں ان کو زیادہ ہے کشش کہ ہم کچھ اپنے ریلیجن کے بارے میں سیکھیں. تو یہاں پہ تو کافی نیگیٹیوز بھی ہوتے ہیں لیکن پازیٹیوز میری زندگی میں صرف پازیٹیوز تھے. صحیح. اچھا، پاکستانیوں کو کیا میسج دیں گی جو پاکستان میں رہتے ہیں؟ ان کی کیا پازیٹیو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے اور کیا چیز ایسی ہے جو ہمیں امپروو کرنی چاہیے؟ کمیونٹی اورینٹیڈ بہت ضروری ہے. اور جو ہمارے ڈویژن ہوتے ہیں نا، ہماری جو ہوتی ہے ہماری کلچرل جو ڈویژن ہوتے ہیں، چاہے وہ پاکستانی یہاں پہ ہوں یا پاکستان میں ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم ان پہ توجہ دیں اور یہ ہٹا دیں تو ہماری جو کمیونٹی ہے وہاں وہ کافی مضبوط ہو جائے گی. اور جو پاکستانی لڑکیاں ہیں ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ اپنے آپ پہ بلیو کریں. اگر آپ اپنے آپ پہ بلیو کریں گی تو ہر چیز آسانی ہو جائے گی. ہر قدم جو آپ بڑھائیں گی وہ آسانی سے بڑھائیں گی. یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی اور کو بھی دیکھتے ہیں کہ رول ماڈل ہے، ہم کسی اور کو بھی کوئی اور جیسا بننا چاہتے ہیں، ہم کانفیڈنس کسی اور میں بھی دیکھتے ہیں. پہلے اپنے آپ پہ کانفیڈنس دیکھیں، پہلے اپنے آپ پہ بلیو کریں. ضروری ہے کہ جہاں پہ بھی آپ جائیں آپ یہی سوچیں کہ یہ میں حاصل کر سکتی ہوں. تو جب آپ کی سوچ ایسی ہوگی اور پازیٹیو سوچ ہوگی تو انشاءاللہ جہاں پہ بھی آپ جائیں گے جو بھی آپ حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ ہو جائے گا. جی زبردست بات کی آپ نے، بہت شکریہ ادا کریں گے. رخسانہ اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھیں.